اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کس طرح بنے، آئیے تفصیل سے واقعہ جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ اس نیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائے تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن کا شکار نہ کرو بلکہ دوسری دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ اس نیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرا، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسے قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرا، اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر نیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر دیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل میلاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ کر گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کے صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور و زار روتے رہے، مگر لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سبب 3 دن زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے محفوظ رہا۔ اس واقعہ کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کو وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دستکارے۔ عزت مند بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ کسی قوم کو ڈائریکٹلی عذاب نہیں دیتا، سب سے پہلے اس قوم کو سمجھاتا ہے، دھمکی دیتا ہے۔ جب وہ قوم نہیں مانتا، انبیاء علیہم السلام کا جب زیادہ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ ان قوم کو عذاب دیتے ہیں۔ پھر اس عذاب کے کئی صورتیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ عذاب بندر کی صورت میں ہو، غذا کی صورت میں ہو، ہوا کی صورت میں ہو، کسی بھی ہلاکت کی صورت میں ہو، اللہ جل جلالہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ السلام۔